جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے، اور آج 20 مارچ اور عید کا دن لندن میں۔ آج کی عید بھی عمران خان صاحب کے نام۔ آج کی جو سب سے بڑی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کی عید کی ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ اب وہ ان کو لاسٹ ٹائم میں کچھ عرصے سے ان کو عید کی نماز بھی تنہائی میں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، ان کو عید کی نماز کے لیے بھی باہر نہیں نکالا جاتا، یا لوگوں سے نہیں ملوایا جاتا، یا ان کو پبلک نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، یا گیدرنگ نماز کہہ لیں، پبلک تو خیر نہیں ہوتی، گیدرنگ نماز پڑھنے نہیں دی جاتی۔ تو یہی صورتحال اب بھی اس وقت بھی ہے اور آج بھی ہے، اور اس عید بھی ہے 2026 کا 20 مارچ کا دن، اور عمران خان صاحب کی تنہائی مسلسل جاری۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت آج کے دن میں عید کا دن تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور پاکستان نے افغانستان کے اوپر جا کے رمضان کے مہینے میں اٹیک کیا۔ اب اس کی جواب دے رہی ہیں، ان کو دینی پڑتی ہیں، جواب دینے پڑ رہے ہیں۔ اچھا، میں آج سوچ رہا تھا کہ ہلکی پھلکی بات کریں گے، لیکن شاید ہمارے مقدر میں جب تک عاصم منیر صاحب زندہ ہیں یا شہباز شریف اور کی فیملی اس پاکستان میں موجود ہے، ہمارے لیے شاید نارمل حالات میں عید کی خوشیوں میں بھی یا عید کے دنوں میں بھی سوائے دکھ اور تکلیف کا ذکر کیے بغیر ہمارا شاید گزارا نہیں ہوتا۔ پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تصاویر میں دیکھ رہا تھا کہ انکم سپورٹ پروگرام کے لیے لوگ، انکم سپورٹ کا کوئی پروگرام تھا یا اس قسم کی چیز تھی، یا امداد کا تھا، وہاں پہ خواتین گئی، چھت گر گئی، لوگ بہت سے زخمی ہو گئے۔ یہ ایک نارمل روٹین ہمارے پاکستان کی، اور ایسے میں ہم عید منا رہے ہیں اور 2026 کی عید دیکھ رہے ہیں، اور جو تکالیف کا اور دکھ کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کل میری نظر سے نا ایک چیز گزری، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ان پلانڈ ان سنسرڈ سارا کچھ اسی طرح، کیونکہ میں بیٹھا ہوں تو میرے ذہن میں جیسے جیسے کوئی بات آ رہی ہے تو میں وہ اسی طرح میں وہ اب تک بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج خیال تھا بھی نماز پڑھنے کے لیے ہم نے جانا ہے لندن میں۔ جب یہ ریکارڈنگ اب دیکھ رہے تو نماز کا ٹائم ہوگا، میرے پاس اس وقت تقریباً کوئی 8 بجے کا ٹائم ہے صبح کا، اور 10 بجے نماز ہے ہماری، تو ہم اس حساب سے میں تیار ہو کے بیٹھا ہوں۔ تو مجھے خیال آیا کہ آج یہ ابھی لوگ ریکارڈ کر دیا جائے عید کے دن کا، تو بیٹھ کے تو ویسے کچھ ذہن میں بات آ رہی ہے تو میں کر لوں۔ کل میں نے ایک چیز دیکھی کہ بات گھوم رہی تھی جی، کہ عاصم منیر صاحب نے کہا جی کہ اگر دوسرے کسی ملک میں کچھ ہوگا تو ہم اپنے ملک میں انتشار نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ بالکل انتشار نہیں پیدا ہونے دینا سر، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ آپ کو انتشار پیدا کر رہا ہے، انتشار نہیں پیدا کر رہا۔ دیکھیں اسرائیل نے غازہ میں بچے مار دیے تھے، 20-22 ہزار بچہ مار دیا، غازہ کو منڈیاں میٹ کر دیا، جو چیزیں کر کے لٹا دیا انہوں نے۔ اس پہ بھی عاصم منیر صاحب نے اپنے ملک میں ایک فلسطین کا جھنڈا کو نکالتا تھا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور وہ آپ نے کیا، اور بڑے دھوم دھڑکے سے کیا آپ نے، یعنی پاکستان میں ہم پہلے بھی عرض کیے کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ قدس شریف کا جو دن تھا یا رمضان کے مہینے کا آخری جمعۃ الوداع تھا، اسے مسجد اقصی سے منسوب کیا گیا تھا ایرانیوں کی جانب سے، اور اس کے اوپر ساری دنیا اس کو منایا کرتی تھی، تو وہ آپ نے وہ نہیں ہونے دیا۔ تو اب انہوں نے جب یہ جنگ لگی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں سارے شیعہ علماء کو بلا کر انہوں نے کہا، اور مجھے یہ لگ رہا ہے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لوگوں کا مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت جو ان کا بلانا ہے وہ ایک نعرہ گونجا ہے اسکردو سے، مرد آباد مرد آباد عاصم منیر مرد آباد۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے گھر تک پہنچ گیا یہ نعرہ، یہ بات ان کے گھر تک پہنچ گئی ہے، اور جس طرح تمطراق سے وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، جس طرح انہوں نے علماء کو بلایا، مولوی بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو حلوے کا محتاج ہوتا ہے، وہ تو شادی پہ یوں جا کے بیٹھتا سائڈ پہ کہ چلو بس کھانے کے جس طرح کو انتظار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو نہ اپنی ڈگنیٹی کا ہوتا پاکستان کے عام مولوی کو، نہ اس کو کسی اور کی عزت کا ہوتا، اس کو تو بیچارے کو وہ خیرات پہ پڑ رہا ہوتا بیسیکلی، اور وہ خوش بھی اس میں، وہ بالکل اس میں خوش ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میں جا کے اپنی نوکری کروں، اور امامت جو ہے وہ امامت کو روزگار بنایا اس نے اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ اور کسی بندے نے مجھے لطیفہ سنایا بڑا مزے کا، کہنے لگا جی پیو پتر سے منڈا کام نہیں سی کرتا، تو دی ماں نے کہا کام کم تے لاؤ، انہوں نے کہا اچھا میں یہ بندوبست کرنا، انہیں منڈے نے کہا میں جمعے کی نماز ہوگی نا جب، تو تم نے میرے سے اختلاف کرنا ہے، تو پھر ہم اس کا کوئی نہ کوئی سلسلہ نکل آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے ابا جی نے جا کے نا جمعے میں خطبے میں مولوی صاحب نے بات شروع کر دی، اس نے اپنے باپ سے اختلاف شروع کر دیا۔ اب کچھ لوگ ابا جی کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھو جی کتنا اسٹوپڈ آدمی بچہ ہے اور یہ اپنے باپ سے اختلاف کر رہا ہے، کچھ بچے کے ساتھ ہو گئے، تو انہوں نے پھر تھوڑے دنوں میں مسجد ایک الگ بنا دی بچے کی، انہوں نے کہا ادھر بھی کاروبار ہو گیا تو ادھر بھی کاروبار ہو گیا۔ تو اس قسم کے ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، علماء تو نہیں کہنا چاہیے، مولوی حضرات جو ہے نا وہی ان کا یہ صورتحال ہے۔ تو
ایسے میں مولویوں کو اکٹھا کیا گیا، مولوی سارے سب لالے، اور انہوں نے بیعت کے دھمکی لائی، اور اس کی پھر شاہ سرخی بنی، شاہ سرخی بنی اس کی، کہ جی یہ جو ہے نا ہم اگر ہمسایہ ملک میں کچھ ہوگا تو ہم پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں سر، یہ تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں دھمکی، یعنی آپ احتجاج نہیں کرنے دیں گے، آپ اپنے ملک میں کسی کو بولنے نہیں دیں گے۔ یہ وہ فسطائیت زدہ ذہن ہے آصم منیر کا، جو کہ ہمیں آج کے عید کے دن میں بھی اسی کو برباد کرنی پڑ رہی ہے۔ ہمارے پاس نارمل باتیں کرنے کو رہ ہی نہیں گئی ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز رہ نہیں کہ جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں حکومتوں میں یہی ہوگا۔ کل رات کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے مہندی کا پروگرام تھا، تو فیملیز بہت ساری اکٹھی ہوئی تھیں، کچھ لوگ بچیاں بھی تھیں وہاں پہ، ساری اکٹھی ہوئی تھیں۔ تو وہاں پہ بھی آپ یقین کیجئے کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے، عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے، کب کیسے ہوگا۔ پھر وہ انٹرنیشنل تجزیہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی وہ امریکہ نہیں چاہتا، وہ کوئی کہتا ہے جی سعودیہ نہیں چاہتا، کوئی کہتا ہے عرب ممالک نہیں چاہتے، کوئی کہتا ہے یورپ نہیں چاہتا۔ تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا قیاس، اپنی اپنی بات، اپنے اپنے حساب سے بندہ بات کرتا ہے۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جس طرح دن گزر رہے ہیں، جس طرح باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کا گرفتار ہونا، حکومت سے نکالا جانا، ان کا اندر رہنا، یہ ایک بہت بڑی کنسپریسی کیس ہے۔ اور دیکھنے میں ابھی آ رہا ہے کہ دنیا میں آوازیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، جو کہ اپنی خودداری کے لیے جو بات ہو سکتی تھی، یا اپنی سیلف ریسپیکٹ کی جو مسلمانوں کی بات ہو سکتی ہے، وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ایک طرف ایران ہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور ایک طرف وہ چاہے اپنا عربی ہیں، مڈل ایسٹ والے ہیں، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے واقعی ہے کہ اس میں شیعہ سنی ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں، غیر مسلم ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایران ایک واحد ملک ہے جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا ایک شخص ہے وہ اندر پڑا ہوا۔ تو یہ صورتحال جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، جس میں سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال جی، عید کا دن ہے، اپنے گھروں میں آپ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، آپ اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں منائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کا کلندر شخص جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کو نہیں ہم نے اس آج کے دن بھی بھولنا۔ آج اپنی نمازیں پڑھیں، اپنے لوگوں کو ملیں جلیں، لیکن یہ چیز یاد کے رکھیں کہ آپ نے اس کو نہیں بھولنا۔ میں نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں لوگوں کو، کچھ قوالی نائٹس ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ گھوم رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ اوائڈ کر دیں چیزیں، ہم بھی اوائڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو میں یہ چادر پائی ہے صرف نماز کے لیے، گھر میں ویسے بھی ہم لوگ پہنتے ہیں، ہمارا لباس ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ اگر ہمارا بھی سادگی کا پروگرام ہے سارا، ہم فیملی بیٹھے گی، روٹین کی چیزیں ہوں گی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کوئی دھوم دھڑکے نہیں ہو رہے ان عیدوں پہ، اور نہ ہونے چاہیے، ہمارا خیال ہے، میرا خیال ہے کہ ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم افورڈ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب آدمی کے پاس اس وقت بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، پاکستان میں ان کے لیے پوری طرح کے ان کے شوز نہیں ہوں گے، جوتے نہیں ہوں گے۔ کل پرسوں ایک دوست کا کسی صاحب نے مجھے رابطہ کیا، نے کہا جی مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے، بچوں کے کپڑے لینے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت پاکستان سے، انہوں نے کہا۔ اب یہ ایک بندے کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہے، اور ایک نہیں ہے، یہ بے شمار ہے۔ ہم اپنے چھوٹے بھائی سے سن رہا ہوں، دوستوں سے سن رہا ہوں، یاروں سے سن رہا ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس حالات نہیں، اور ایسے میں ہماری عید بنتی نہیں۔ عمران خان کی جیل کو، اگر ہم عمران خان صاحب باہر بھی ہوئیں، اگر باہر آ بھی جائیں، تو میرا خیال ہے اس قوم کی عیدیں بنتی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تمام لوگوں کو کپڑے میسر نہیں آ جاتے، تمام لوگوں کو کھانا میسر نہیں آ جاتا، تمام لوگوں کو چیزیں میسر نہیں۔ ہم نے ابھی صبح بھی میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی، وہ ایک صاحب ہیں، وہ ایک خاتون پاس کھڑی ہیں، اور وہ مجرا چل رہا ہے یا گانا چل رہا ہے یا پروگرام ہو، وہ نور اٹھا اٹھا کے ہوا میں پھینک رہے ہیں۔ اس قسم کے آپ کے ذہن ہے، کہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تصویر کسی گورے، کسی کافر کو دکھائیں، کافر پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی جس کو ہم سو کالڈ کافر ہے نا، یہ سارے کے سارے، یہ امریکہ، پھر یہ جرمنی، فرانس، ہالینڈ، یورپ، امریکہ، یہ سارے کافر ہے، اور یہ کافر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار آپ پیسے کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ یہی پیسہ کسی غریب کے بھی کام آ سکتا ہے، یہ پیسہ کسی اور چیز کو جگہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں لگائیں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم نے ہوا میں پھینکنا ہے۔ اور پھر ایسی قوم پہ جو پھر عذاب ہی آئیں گے، آصم منیر جیسے، شہباز شریف جیسے، مریم جیسے لوگ ہی واقعی حکمران بنیں گے۔ بہرحال جی، عید جو ہماری ہے وہ جتنی سادگی سے ہم منا سکیں ہمیں منانی چاہیے، اور یہی میری بھی یہی رائے ہے۔ میرے جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے نا، میں آپ لوگوں کے مزے کی بات ہوں کہ میں جس طرح اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، میں جس طرح ٹائم گزرتا جا رہا ہے میرے اندر وہ آ، جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی کلیئر ہونے شروع ہوئی۔ تو انگلش کا ایک محاورہ، ایئر نو دا تھنگ ڈیز ڈونٹ نو، تو سالوں کو ان چیزوں کو پتا ہوتا ہے جو دنوں کو نہیں پتا ہوتا۔ جب ہم ینگ تھے، جوان تھے، تو اور سچویشن تھی، لیکن جس طرح ٹائم گزرتا ریالٹی ہمیں پتہ لگی، تو وہ ریالٹی جو ہے نا، وہ میں آن اینڈ آف کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے کی، اور آگے بھی میں کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے جی کہ سر،
मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, ये तो शाम ज़िंदगी है, सुबह दवाम ज़िंदगी में। ये बार ये कहता हूँ लोगों के छुटने लग पड़ेंगे, करदा की है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब बार-बार तकरार करते हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है कि बार-बार जो है ना, वो मौत को याद रखना चाहिए, ये दुनिया सारी खत्म होने वाली है। और जो लस्ट है ना, जो पैसे की जो चाहत है, वो खत्म होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता। और ये एक ऐसा साइन है जो मुझे लगता है, जो आपको ज़मीन के साथ जोड़ के रखता है, अपने रिश्तों के साथ जोड़ के रखता है, जो अपने आपको असल वैल्यू जो होती है हमारे बहन-भाई, माँ-बाप, जो बच्चे हैं उनके साथ जोड़ के रखता है, वही सारा कुछ हमारा सरमाया है और उसके साथ जोड़ के रखता है, आपको इंसानियत के साथ जोड़ के रखता है, आपको आखिरत के साथ जोड़ के रखता है, आपको अल्लाह के साथ जोड़ के रखता है। तो उसको साथ रहने के लिए, अल्लाह ताला के साथ जुड़े रहने के लिए सादगी जितनी जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी को अल्लाह पाक ने पजारो लेने की तौफीक दी है या रेंज रोवर लेने को ना ले, ले ज़रूर ले, लेकिन उसको अपने तक अपना एन्जॉय करे, उसको लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इस्तेमाल ना करे। लोगों को शोले ये 11 अरब का जहाज लेके जिस तरह घूम रही है मरियम, उसका बेटा घूम रहा है, उसके ऊपर ये इतने गल करोगे तो तुसी इंज हो जाओगे। अब सुनने में आया जी के बच्चों को वही इन्होंने जहाज बुला ली ताकि पता लगे कि वो उनको वो जहाज पे नहीं गए थे, ऊपर अलग गए थे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो झूठ पे मबनी चीज़ें जो है ना वो उनसे हमें गुरेज़ करना चाहिए। और फिर ये झूठ की बात आई तो एक बात और करना चलूँ, फिर वही बात है, अल्लाह हक है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है सच। जिस तरह अल्लाह नूर है, नूर भी अल्लाह ही है और सच है, वो भी अल्लाह ही है और खालिक वो भी अल्लाह ही है। मखलूक तो हम हैं। तो हमें मखलूक को अपने खालिक के साथ अगर राब्ता कायम रखना है, तो हम एक काम हम ज़रूर कर सकते हैं, हम सच के साथ खड़े हो सकते हैं। और ये अल्लाह है, ये खुदा है, खुदावंद की खुद सच है, अल्टीमेट ट्रुथ मुकम्मल सच है। तो उसके साथ खड़े होने के लिए, सच के साथ खड़े होने का टाइम है। और हर वक़्त ये टाइम है, ये नहीं कि इमरान खान साहब अंदर है तो ये टाइम है, खान साहब बाहर आए तब भी ये टाइम है और ये जद्दोजहद चलती जानी है, अब ये खत्म नहीं होनी है। मुझे जो चीज़ समझ लगी है ना इतने सालों में, वो ये समझ लगी कि अच्छाई और बुराई की जंग लगी रहेगी और ये चलती रहेगी। लेकिन हमें इस वक़्त जो गौर करने की बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एज़ अ नेशन पाकिस्तानी जो कौम है, वो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो एज़ ए एटॉमिक पावर है इस वक़्त पूरी दुनिया आलम इस्लाम में और कोई ऐसा नहीं है। हमने किसी का जंग नहीं लगनी, किसी को जंग नहीं लड़नी, किसी को जाके हमने एटम बम नहीं मारना। लेकिन हमें अपनी ताकत का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करना है। हमें अपनी बातों का एहसास करना है कि भाईजान हम खड़े किधर हैं, हम हैं कौन? किन्हां दे धी पुत्तरां दे केड़े कम्मे लगे हैं। तो हम कहने को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हज़रत अली को हम फॉलोवर हैं, इमाम हसन हुसैन के हम फॉलोवर हैं और हम कूफियों से का रोल प्ले कर रहे हैं, हम डरे हुए हैं वक़्त के फ़िरौन से, वो और खौफ है हमारे ऊपर और दुनिया से हमारी मोहब्बत है और ये सारी चीज़ें ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, ना हज़रत अली में थी, ना इमाम हसन हुसैन में थी। तो हम उनके वारिस हैं, अगर हम वाक़ईतन उनके वारिस हैं, तो हमें अपनी आवाज़ें बुलंद करनी है। ईद का दिन में इस देखिए मैं हल्की-फुल्की बातें करते हैं, ये इस किस्म के होते हैं, लेकिन हम चूँकि वक़्त ऐसे से गुज़र रहे हैं कि यही बातें हमारे पास रह गई हैं और बातें हमारे पास अब हैं कोई नहीं, ख़त्म हो चुकी हुई हैं। सिर्फ़ यही है कि अब हमने अपनी आखिरत का ख़ास तौर पे मेरे जैसे जो बंदे हैं ना जो 60 पे पहुँच चुके हैं, मेरे थोड़े दिन पहले एक दोस्त की डेथ हो गई है लाहौर में, अहमद फैसल नाम था उनका। ही वाज़ ब्रिलियंट, बहुत प्यारा दोस्त था, गपशप होती रहती थी। 2-3 दिन 2-3 महीनों में उसको कैंसर डायग्नोज़ हुआ एंड ही वाज़ गॉन। और हम कोई 35 की हमारी क्लास थी स्कूल में, तो उन तमाम बहुत सारों से मेरी गपशप हुई, बातचीत हुई और आई वाज़ डेवास्टेटेड कि देखें यार, पता लगना कोई अपने जाने का। इसलिए सच के साथ खड़े होना है, ये हमारी आखिरत है और इसी नोट के ऊपर मैं खत्म करना चाहूँगा आज की ईद के दिन को, ये इस व्लॉग को, कि सच के साथ खड़े हो। आप कुछ भी करें, आप रुपया बनाएँ, पैसा बनाएँ, कारोबार करें, ज़िंदगी अपनी जिएँ, यार दोस्तों को मिलें, लेकिन सच के साथ खड़े हों। क्योंकि सच के साथ खड़ा होना ही हमारी आखिरत और आखिरत में हमारी निजात का सिर्फ एक ही बात है, जो हमें वहाँ पे निजात दिलाएगी, वो है सच। अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का हमसे पूछेगा। ये नहीं पूछेगा डिग्री किहदी किसी नज़र साहब तुसीं बड़ा व्लॉग कर दसो, तुसीं सैर ते जन्नत च आ जाओ या तुहाडे कोल गड्डी वड्डी सी इधर आ जाओ, नहीं, इस तरह नहीं होगा। उत्थे जनाब लित्तर पड़े ने बड़े चका गए और उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, बेहतरीन कलमा हक कहें, जाबर हुक्मरान के आगे और सच के साथ खड़े हों। बस यही हमारे इस आज की ईद के लिए यही पैगाम है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।